بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ پوسٹ 3 باتیں بیان کرنے والا جھوٹا ہے۔ مومنین کے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 2، جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے۔ بخاری 4855۔ تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کو چاہیے کہ خود بھی ان جھوٹوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے سے روکیں۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جہالت کی انتہا ہو گئی، حدیث کو نہ سمجھنا اور کہنا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ آئیے ہم پہلے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کل کی بات جانتے ہیں، تو کیا قرآن کو نعوذ باللہ آپ جھوٹا کہیں گے؟ سورہ تکویر آیت نمبر 24، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر مطلع نہیں فرماتا، ظاہر نہیں فرماتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے علم عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے عام لوگوں، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ تو غیب کا علم کب ہوتا ہے؟ آئندہ والی بات بتانا۔ اب احادیث سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت سے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے دن کی باتیں جانتے ہیں۔ بخاری میں 1420، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایونا اسرع بکا لحوقا، ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون آ کے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ہم لکڑی لے کے ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ کہ جو صدقہ زیادہ کرتی ہیں۔ تو زینب ہم سے زیادہ صدقہ کرتی تھی، وہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں۔ آنے والے کل کی بات پہ یقین رکھنے والا وہ جھوٹا ہے۔ تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 3686، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور لرزنے لگا، یعنی جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مار کر فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق، عثمان غنی، دونوں شہید ہوئے۔ فرمایا 2 شہید ہیں، تو آنے والے کل کی بات آپ نے بتائی۔ کیا امام بخاری بھی جھوٹے ہوں گے؟ امام مسلم بھی جھوٹے ہوں گے؟ اور یہ حدیث بیان کرنے والی صحابی انس بن مالک بھی جھوٹے ہوں گے جو آنے والے کل کی بات بتا رہے ہیں؟ اس طرح آپ کو سینکڑوں احادیث ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کل کی بات بتائی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 4621 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 1779۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ راوی کہتے وہیں وہ کافر مرا۔ تو آنے والے کل کی بات تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو کیا ان احادیث کے بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ جو عقیدہ رکھتا ہے آنے والے کل والی بات کی تو وہ جھوٹا ہے؟ تو ان احادیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف لوگ حدیث کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب کرتے، وہ بہت بڑی عالمہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کل والی بات کو جاننے والے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں اگر اللہ کی عطا سے یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں تو یہ تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، تو یہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ سوچ ہے یا عقیدہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے کہ ذاتی اور عطائی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو تمام احادیث کا انکار کرنا پڑے گا اور قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو، وہ جھوٹا ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے 224 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، تو آپ کہیں پھر بخاری جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے جو احادیث ہیں اس کو تطبیق دینی ہوتی ہے، یہ محدثین کا کام ہے۔ اس طرح نہیں اٹھا کے آپ جو ایک پوسٹ بنا کے سارے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب جو محدثین نے سمجھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں جو آدمی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اس کو آپ جھوٹا کہیں، اس کی تصدیق نہ کریں۔ تو بخاری میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کیونکہ ان کے علم میں یہ نہیں ہے بات۔ اسی طرح یہ جو پہلی بات ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عقیدہ ہے دوسرے احادیث سے یہ ٹکراتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ بیان کیا، جب ایک صحابی کوئی بات کرے اور دوسرا صحابی اس کے مخالف بات کرے تو پہلے صحابی کی بات حجت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہاں، نور ہے، انا اراہ، جہاں سے میں نے اسے دیکھا وہ نور ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 291، اور اس کے نیچے دوسری حدیث ہے 292۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو ایک سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سا سوال کرتے؟ تو عبداللہ بن شقیق نے کہا میں یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ تو اوپر جو حدیث ہے 291، بعض رات اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں نور انا اراہ، میں نے وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ اگر یہ معنی کیا جائے تو اگلی حدیث کو پھر آپ کو جھٹلانا پڑے گا۔ اگلی حدیث میں 292 میں آ گیا کہ رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ تو وہ جو عبارت پڑھتے ہیں، چونکہ عربی میں خود انہوں نے عبارت لگائی ہوئی ہے، تو اصل میں نورن انی اراہو، نور ہے میں نے اسے دیکھا ہے، اور انا بھی پڑھے تو معنی یہ ہے کہ جہاں سے میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور ہے۔ اس لیے کہ دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو آگے لے کر کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نور انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا، وہ تو نور ہے، یہاں کیسے دیکھ سکتا استفہام کا معنی نہیں ہے، بلکہ یعنی علی طریق الایجاب، قبولیت ایجاب کا معنی ہے کہ وہ نور ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ مسند احمد صحیح حدیث ہے 21392۔ اور دوسری حدیث ہے مسند احمد میں 21313، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیتہ، میں نے اس رب کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ، ان کی کتاب السنہ صحیح سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا قد رأیتہ، بے شک ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ السنہ امام عاصم کی کتاب ہے، اور اسی پر حاشیہ ہے ظلال الجنہ البانی کا، اور البانی کا یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ السنہ حدیث نمبر 435۔ شابی سے روایت ہے، شابی اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں قال رأى محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ امام عاصم کی کتاب السنہ، اور البانی نے کہا اسنادو صحیح۔ امام محمد بن حسین العجری کی کتاب الشریعہ حدیث نمبر 670، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، اس کا مطلب یہ کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ عز وجل، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ سے کہ یہ جو قرآن پاک میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کیا تو آسمان کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ تو کیا سارے آسمانوں کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جس طرف میری نظر ہے۔ فرمایا یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ پورے آسمان کو آپ جس طرح احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا آپ دیدار تو کر سکتے ہیں، لیکن پوری اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ معنی انہوں نے لیا ہے، اور یہی محدثین نے لیا ہے۔ امام دار قطنی نے بھی اپنی سنن دار قطنی میں لکھا ہے، 271 نمبر حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور اسی طرح مستدرک للحاکم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 216، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل ہونا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام کرنا، کلیم ہونا ہو، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار ہو، کیا اس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکمی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام حیثمی کہتے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فرماتے رجال صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، مجموع الزوائد حدیث نمبر 247۔ اس طرح اور کثیر تعداد میں احادیث ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب العرش جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پہ لکھتے ہیں کہ وہ اکثر الصحابۃ علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، اکثر صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پہ لکھا ہے وہ اکثر علماء اہل سنہ یثبتون ذالک، کہ علماء اہل سنت کی کثیر تعداد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ وہ اکثر علماء اہل سنت یقولون، کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا۔ آئیے دیکھیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور اس پر مزید دلیل لاتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نظریے کے قائل تھے۔ کہتے ہیں السنہ للمروزی میں امام احمد سے پوچھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا یہ زوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ امام احمد سے پوچھا گیا آپ کس دلیل سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا جواب دیں گے؟ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، جس طرح میں نے آپ کو مجموع الزوائد سے یہ حدیث نقل کر کے بتائی کہ مسند احمد میں، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، مجموع الزوائد حدیث نمبر 247، صحیح حدیث۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7517 پہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے قریب ہوئے، دن الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، اللہ رب العزت اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اتنا قریب ہوا۔ یہ ابن حجر عسقلانی، امام بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث کے اشارے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا لکھتے ہیں، بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ شرح نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر لکھتے ہیں کہ اصل چیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلے میں پوچھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک دلیل لیتی ہیں قرآن پاک سے، اس کا بھی آگے بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس بارے میں امام نووی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت کرے
تو اس کا قول حجت نہیں ہوتا۔ ایک صحابی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کے مخالف قول بیان کرے تو وہ قول حجت نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے وہ جھوٹا ہے، اور اس قول کے مخالف دوسرا قول آ گیا بخاری میں کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ضرورت کے طور پر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ اور سنت عادیہ کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی بیٹھ کے ہی پیشاب کیا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح حدیث ہے، یا صرف جواز ہے۔ تو اسی طرح جب ایک صحابی ایک بات کریں اور دوسرا صحابی اس کے مخالف ہو جائے تو وہ قول حجت نہیں ہوتا۔ اور جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو وہ اپنے اجتہاد سے فرماتی ہیں، جب صحیح روایت مل گئی ہے اس لیے اجتہاد نہیں چلے گا اس بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن کو عقل سے مستنبط کیا جا سکے، کہ عقل سے ہم اس کو مستنبط نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ روایت چاہیے، یا ان کو ظن سے بیان کیا جائے۔ یہ صرف اسی صورت پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظن اور قیاس ہی کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ ظن سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو یقیناً ابن عباس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، تو اس لیے حضرت ابن عباس کا قول مانا جائے گا۔ علامہ معمر بن راشد نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس کا اختلاف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات رؤیت باری کا اس بات کرتی ہیں کہ ابن عباس کی روایت جو رؤیت باری کا اس بات کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات رؤیت کی نفی کرتی ہیں، اور جب مثبت اور نفی روایات میں تعارض ہو تو مثبت والی روایات کو منفی روایت پر ترجیح حاصل ہوگی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں ہوا، ایک کہتا ہے ہوا ہے، جس میں ہونے کا ثبوت ہے اس روایت کو ترجیح حاصل ہوگی جس میں نہ ہونے کی بات ہے۔ تو اکثر علماء اور اکثر فقہا اور اکثر صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ میں نے حوالے آپ کے سامنے رکھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہی نظریہ ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر علماء کے یہی نظریہ ہے، اور میں نے آپ کو ابن حجر اسقلانی، علامہ آجری، امام نووی، امام ذہبی، آگے امام سیوطی ہے، اس طرح انور کشمیری صاحب، بہت سارے محدثین فقہا یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور اکثر صحابہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، تو پھر کیا اس بات پر سب کو جھوٹا کہا جائے گا؟ اگر یہ بات جھوٹا آپ کہتے ہیں تو پھر اس امام بخاری کو بھی آپ جھوٹا کہیں گے جو کھڑے ہونے والی پیشاب کی جو روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان احادیث پر غور کرنے والی بات ہے۔ تمام صحابہ، یعنی اکثر صحابہ کا نظریہ ہے، اکثر علماء کا نظریہ ہے، بڑے بڑے محدثین کا نظریہ ہے، اور امام نووی نے رزلٹ نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ ہے اس کو ہم عقل پر مستند نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں روایت چاہیے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ابن عباس کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات اپنی فرماتی ہیں، قرآن سے استدلال لیتی، اجتہاد کرتی ہیں، جب صحیح روایت میں مل رہی ہے تو ہمیں اجتہاد نہیں، بلکہ فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم ابن عباس کی روایت کو لیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔